بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ محرم کے مہینے میں جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، لوگ محرم کے مہینے میں قبروں پر جا کر پانی ڈالتے ہیں، پانی چھڑکاتے ہیں، قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو خاص محرم کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارے اسلام میں ثابت نہیں کہ محرم کے مہینوں میں قبروں پر جایا جائے اور قبروں پر پانی چھڑکایا جائے۔ یہ محرم کے ساتھ جو لوگ خاص سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ نمبر 2، آج کل لوگ محرم میں شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں یا شادی کرنے سے ڈرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ تو یہ بھی ہمارے اسلام میں ثابت نہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں شادی نہ کریں، بلکہ کرنی چاہیے اس رسم کو توڑنے کے لیے، کیونکہ یہ تمام دین میں نئی باتیں ہیں جو بعد میں دین میں داخل کی گئی ہیں، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 3، لوگ محرم کے مہینے میں سبیلیں لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں لوگوں کو، اور اس پانی پلانے کو، میٹھے پانی پلانے کو خاص محرم کے ساتھ ہی خاص سمجھتے ہیں کہ محرم میں ہی سبیل لگانی چاہیے اور دوسرے مہینوں میں نہیں لگاتے۔ محرم کے ساتھ اس عمل کو خاص کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اسلام کا حصہ نہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ محرم آئے تو اس میں پانی کی سبیلیں لگائی جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نمبر 4، لوگ حلیم پکانے کو بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں تو روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا کھانا اور کھلانا تو عبادت ہے۔ کھانا کھانا اور اس کو ضروری سمجھنا، کسی خاص کھانے کو کسی خاص دن میں ضروری سمجھنا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے اور ہمارے اسلام سے یہ ثابت نہیں، بلکہ روزہ ہمارے دین میں روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا کھانا عبادت نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ وہ کھانے سے اکثر ایوائڈ کرتے تھے، اکثر کھانے سے مطلب کم کھایا کرتے تھے، زیادہ کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور محرم میں جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلام کہتا ہے کہ رمضان کے بعد دوسرے مہینوں کی نسبت محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اسپیشل 10 محرم کا روزہ رکھنا تو اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن یعنی کہ عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تھی، فرعون سے چھٹکارا ملا تھا، تو اس وجہ سے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا رشتہ تو اور بھی زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترمیم فرمائی کہ روزہ رکھنا تو ہے، لیکن
ایک 2 روزے ہم رکھیں گے، ایک نہیں اس لیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ غیر مسلم کی مشابہت سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھیے یا پھر 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھیے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم کی مشابہت سے اتنا دور رہنے کا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ یہ مشابہت کسی دنیاوی چیز کی نہیں بلکہ ایک عبادت کی مشابہت تھی، ایک نیک کام کی مشابہت تھی۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہودی اگر ایک روزہ رکھیں گے تو مشابہت سے بچنے کے لیے ہم لوگ 2 روزے رکھیں گے۔ تو آج کل جو معمول ہے کہ دین میں تو نہیں بلکہ بہت سی فضول چیزیں اور بہت سی اضافی کام دنیاوی چیزوں میں جو ہم غیر مسلم کے پیچھے چلتے ہیں، انہی جیسا لباس، انہی جیسا چلنا پھرنا، انہی جیسی گفتگو، انہی جیسا مطلب ہر چیز ان کی ہم کاپی کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک کام کرنے میں بھی مشابہت اختیار کرنے کا حکم نہیں فرمایا، تو عام کام میں جب ہم مشابہت کرتے ہیں تو وہ کتنا برا ہوگا۔ عام کام میں بھی جب ہم مشابہت کرتے ہیں، دین کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک عام چیزوں میں جب ہم مشابہت کرتے ہیں، یہودیوں کی، غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ بہت ہی برا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے جب کوئی مسلم کسی دوسرے ملک یا غیر مسلم میں جب جاتا تھا تو دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ مسلم ہے، کیونکہ مسلم کا طور طریقہ اور ہر ایک انداز ایک مختلف ہوتا تھا دوسری قوموں سے۔ تو لیکن اگر آج کے دور میں مسلم غیر مسلم کے ملک چلا جائے، باہر کے کسی بھی ایسے ملک جہاں غیر مسلم ہیں چلے جائیں تو بالکل پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، یعنی کہ ہم اتنے مشابہ اپنے آپ کو کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی غیر مسلموں کی مشابہت سے بچائے اور ہمیں اپنے اسلام پر، اس کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح محرم کے مہینے میں ہم اگر کوئی نیکی کریں گے تو وہ زیادہ ثواب ہے عام مہینوں کے بنسبت، جیسا کہ ہم عام مہینوں میں جو نیکی کریں گے اس کی نسبت اگر ہم جو نیکی محرم کے مہینے میں کریں گے تو وہ زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ عزت والا مہینہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس مہینے میں گناہ کا کوئی بھی کام کریں گے تو گناہ کی بھی قباحت بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ جس طرح نیکی کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہ کی قباحت بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔